السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائی اور بزرگوں، نوجوان احباب، مربی حضرات، صوبائی تعلیم والے معززین حضرات اور ہمارے بہت ہی محترم علماء کرام، اساتذہ اعظام، مفتیان کرام، مشائخ اعظام، سب سے پہلے سبھی سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ پوری روئے زمین میں سب سے پہلی عبادت کی جگہ جو بنی ہے وہ کعبۃ اللہ، مسجد حرام، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ایک شاندار انداز سے فرمایا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کرو جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی بنیاد کے نشانات بتائے۔ طوفان نوح کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کے نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے حضرات ملائکہ نے تعمیر فرمائی، دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، تیسرے نمبر پر حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ یہاں تک کہ تعمیر طوفان نوح کے ذریعے سے
مٹ ختم ہو. بخاری شریف میں روایت ہے کہ سیلاب کے ذریعے سے پورے نشانات مٹ چکے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بنیاد کے نشانات بتائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے ان نشانات کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، جس تعمیر کا ذکر قرآن مقدس کی اس آیت شریفہ میں ہے جس کو ہمارے محترم حضرت اقدس مولانا مفتی سلمان صاحب نے تلاوت فرمائی. اس آیت شریفہ کے اندر اس کے بعد پانچویں نمبر پر قوم ممالکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. چھٹے نمبر پر قوم جرہم نے تعمیر کی. ساتویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے کعبۃ اللہ کی تعمیر. آٹھویں نمبر پر قریش مکہ نے تعمیر کی. اس تعمیر کے اندر حضرت سید الکونین علیہ السلام بنت نبی شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر یا 35 سال کی عمر میں یہ تعمیر کی. پھر اس کے بعد یہ جو خاتون کعبہ کا حصہ یہ قریش مکہ نے چھوڑ دیا تھا 5 پیسے کی کمی کی وجہ سے. حضرت سید الکونین علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر اگلے سالوں تک اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے تو میں کعبۃ اللہ کو اس طریقے سے تعمیر کر دوں گا کہ 2 دروازہ ہوں گے، ایک دروازہ سے نکل داخل ہوں گے، دوسرے دروازہ سے نکلیں گے اور ہاتھ میں کعبہ کو کعبۃ اللہ میں ملا دوں گا. لیکن اگلے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا گیا کعبۃ اللہ کی تعمیر منشاء نبوت کے مطابق کر. نمبر 10 پر حجاج بن یوسف نے جب مکہ المکرمہ پر چڑھائی کی اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اور تابعین کو شہید کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. پھر اس نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر کے تعمیر کردہ کعبۃ اللہ کی نشانات باقی نہیں رہنا چاہیے. قریش مکہ کے تعمیر کے مطابق حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر. اتنے بڑے مسالے اس نے ڈھائے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں روایت ہے عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں جو ہوا اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کی مظالم سے تنگ آ کر ملک شام کا سفر کیا بصرہ سے. ولید بن عبد الملک سے جا کر کی شکایت کی کہ یہود اور نصارہ بھی اپنے پیغمبر کے خدام عزت کرتے ہیں، ان کے پیروں کو دھو کر کے ان کے پانی کو استعمال کر. میں نے حضرت سید الکونین علیہ السلام کی 10 سال کی خدمت کی تو ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے پاس لکھا کہ حضرت انس تشریف لا رہے ہیں، ان کے پاس جا کر کے ان کے چہرے کو چومو، ان کے ہاتھوں کو چومو اور ان کے پیروں کو چومو، ورنہ
تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو ہونا ہے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کے ظلم کم ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر یہ 10 مرتبہ اس طریقے سے ہوئی، آج وہی تعمیر ہے۔ پھر بادشاہ ہارون الرشید کے زمانہ میں انہوں نے سوچا کہ منشاء نبوت کے مطابق اسی طریقے سے دوبارہ تعمیر کر دی جائے۔ اس زمانہ میں امام الحرمین حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اگر اس کی اجازت دی جائے تو آئندہ ہر آنے والے بادشاہ کعبۃ اللہ کو اپنا تہوار بنا دیں۔ اسی لیے اب کعبۃ اللہ میں کسی قسم کی تعمیر، ترمیم اور تبدیل کی گنجائش نہیں، چنانچہ اسی حالت میں تو کعبۃ اللہ جہاں قائم ہے، میں نے سورہ حج کے آیت شریفہ تلاوت کی تھی، اس کے ہم مضمون حدیث شریف حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں 22,440 حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے 9,935 نمبر حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا، اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی، اے اللہ حکم کی تعمیر ہو گئی، حکم کی تعمیر ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کیجیے اس بیت اللہ شریف کے حج کرنے کے لیے، یہاں آ کر کے عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے آواز لوگوں تک کیسے پہنچے؟ یہاں تو 200-300 کلومیٹر تک کوئی انسانوں کی آبادی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ چنانچہ جبل صفا پر جا کر کے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، مروہ پر جا کر کے اعلان فرمایا، جبل ابو قبیس پر جا کر کے اعلان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے روحوں نے، ارواح نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا، ان کو حج نصیب، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حاضری نصیب۔ یہ سعادت بظور بادو نہیں، بظور دولت نہیں، یہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کے سیدھا اوپر ساتویں آسمان میں بیت المعمور ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں 11,769 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 3,993 نمبر حدیث شریف ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت المعمور فی السماء السابعہ، بیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے، بحیال الکعبہ، کعبۃ اللہ کے محاذ پر، یصلی کل یوم 70,000 ملک ثم لا یعودون حتی تکون الساعہ، روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ جن 70,000 نے ایک دفعہ بیت المعمور میں عبادت کی ہے، طواف کیا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ یہ فرشتوں کی تعداد، اور شعب الایمان بیہقی میں 3,994 نمبر حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھا اوپر ہے، لو سقط علیہ، اگر وہاں سے
कोई चीज गिरा दी जाए तो बैतुल्लाह शरीफ के छत पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात और अनवारात का मरकज बैतुल मामूर से बैतुल्लाह शरीफ में है, और बैतुल्लाह शरीफ से तजल्लियात इलाही पूरी दुनिया के दूसरे मसाजिद में मुंतकिल। और ये अनवारात तजल्लियात कैसे हासिल होते हैं? नमाजियों के जरिए से। इंसानी जिंदगी का मरकज मसाजिद है, इस्लामी जिंदगी का मरकज मसाजिद है। जब मस्जिद नबवी का बुखारी शरीफ सफा 64 पर मस्जिद नबवी की तामीर का तज़किरा है, तो जब तक हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर करवाई, थोड़ा सा मजबूत पत्थर उसमें लगा दिए। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनक्कश पत्थरों के जरिए से खूबसूरत अंदाज से मजबूत तरीके से मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई और नक्शा निकाल की उस पत्थरों में। और उस जमाना में ये लेटर का सिलसिला नहीं था, लेकिन साल की लकड़ियों से, मजबूत लकड़ियों से छत बनाए। लोगों ने एतराज किया कि आपने जायद खर्च किया। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आखिरी नामदार सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुना है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। और दूसरी रिवायत में बनल्लाहु लहू बैतन मिस्लहू, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, मैं चाहता हूं मेरे जन्नत का मकान, जन्नत का घर, महल ज्यादा बेहतर से बेहतर, ज्यादा दिलकश बने। अल्लाह के घर को मैं अपने जेब खास के पैसे से उसी तरीके से नामी करूं। और जिसने मस्जिदों में पैसा खर्च किया है, एक पैसा की खुलूस लिल्लाहियत के साथ खर्च किया, हमारे मस्जिद में किसी भी हिस्से में उम्मीद की जाती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन, आखिरत में उसके लिए ऐसा ही महल बनाए। वो खुशनसीब इंसान है जिसने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को कबूल फरमाए। और मैंने खुद खड़े होकर के मस्जिद के बारे में तामीर में हिस्सा लिया। यहाँ कोई इंजीनियर नहीं, इंजीनियर आपके सामने। तो आपने खुद निगरानी करते हुए अपनी ही निगरानी में मस्जिद की तामीर की, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसमें देखिए कोई तसन्नु नहीं, बिल्कुल सादा। और मैंने ऊपर से नीचे तक टाइल क्यों लगाया? जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं, कब आके बंद हो जाए। मैंने देखा है हर साल मस्जिदों में लाखों रुपया रंग करने में रमजान से पहले खर्च होगा। हमारे मामला की मस्जिद नूर मस्जिद है, बेचारे मामला वाले हर साल खर्च करते रहते हैं, हालांकि उसमें भी काफी हिस्सा टाइल लगे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक दफा में कुछ खर्च हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला सालों चले। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आप कहीं पर खर्ची तो नहीं कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा आप मुझसे ज्यादा मुत्तकी नहीं, आप ये समझ लें मुझसे ज्यादा तकवा वाले आप नहीं। तो अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला शर्फ कबूलियत से मालामाल फरमाए। और जिन लोगों ने इनका यहाँ ताउन किया, अल्लाह ताला उनके एक एक पैसे को शर्फ कबूलियत से मालामाल। एक साहब ने बड़ा ताउन किया और उसके बाद दूसरे लोगों ने भी ताउन किए, और मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा कि भाई जरूरत है, कहना नहीं पड़ा। बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने
یا اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرط قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔